بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد وفی ارسال الرسل حکمت۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے۔ کم و بیش کا لفظ کہنا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ متعین طور پر یہ کہہ دیں گے 1,24,000 تو نقصان یہ ہوگا کہ اگر 1,24,000 نہ ہوئے، آپ نے 1,24,000 کہہ دیا تو آپ نے غیر نبی کو نبی بنا دیا کہ 1,24,000 نہیں تھے، مثال کے طور پر 1,10,000 تھے، آپ نے 24,000 کہہ دیا تو آپ نے 14,000 کو نبی بنا دیا جو نبی نہیں تھا۔ تو غیر نبی کو نبی بنانا ماننا یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے 1,24,000 سے زائد تھے اور آپ نے کہا نہیں 1,24,000 ہی ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ نبی کو نبی کی فہرست سے نکال دیا، تو نبی کو غیر نبی بنا دیا۔ اسی لیے لکھا ہے متکلمین نے، عقائد بیان کرنے والوں نے، کہ نبی کی جب تعداد بیان کی جائے تو اس وقت یہ کہا جائے، کیا کہا جائے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ یہ لفظ بڑھا، یعنی کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، متعین طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے ایسی کیسی بات کر رہے ہیں نبیوں کی؟ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ حضور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے پیارے بہت سے نبیوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا اور بہت سے نبیوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ جب حضور کو نہیں معلوم ہے متعین طور پر تو ہم کیسے تعین کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات سمجھ میں آ گئی، نبیوں کی تعداد متعین نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔ نبی اور رسول کا فرق تعلیم الاسلام سے طلبہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ کیا فرق پڑھتے آ رہے ہیں؟ کہ جو رسول ہوتا ہے اس کو مستقل شریعت لے کر بھیجا جاتا ہے، ایک مستقل کتاب دے کر بھیجا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مستقل شریعت، یعنی کسی نبی کی شریعت کی اصلاح کے لیے نہیں آیا۔ جیسے مثال کے طور پر دوسرے جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کو کیوں بھیجا؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہو جاؤ اس کی اصلاح کر کے آؤ، تو اس کو تو نبی کہیں گے۔ اور رسول کہیں گے کسی نبی کے زمانے کی اصلاح کے لیے نہیں، بلکہ مستقل ان کو نئی شریعت لے کر بھیجا گیا ہو۔ تو نبی اور رسول کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو بہرحال ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول۔ رسول کا مقام نبی سے بڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ مضبوط کام لے کر آتا ہے، اس کو محنت زیادہ کرنی ہوتی ہے کیونکہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب نئے سرے سے اس کو محنت کرنا ہو۔ اور نبی کو نئے سرے سے محنت کرنا نہیں ہوتا، کچھ بگاڑ جو آیا ہے اس کو سنبھال لو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، کیوں بھائی؟ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، فطرت کا زمانہ، آپ جانتے ہیں حضور سے پہلے کا زمانہ، زمانے جاہلیت کتنا خطرناک زمانہ تھا، اب کتنی محنت ہوگی، اس لیے رسول کا مقام نبی سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو دوسری بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول۔ اسی لیے 5 رسول جن کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا ہے، اولو العزم کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ہمت سے کام لے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں زندگی میں ایک ہوتی ہے رخصت کی چیز اور ایک ہوتی ہے عزیمت کی چیز۔ جیسے مثال کے طور پر کہ بھئی آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ بیمار ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں رمضان میں، تب بھی آپ کے لیے چلے گا۔ اور عزیمت یہ ہے، یعنی اچھا یہ ہے کہ آپ ہمت کر کے روزہ رکھیں، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں یہ اولو العزم میں سے ہے۔ تو یہ 5 پیغمبر جو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ، 5 کو اولو العزم کہا گیا ہے۔ یعنی ان 5 نے بہت تکلیفیں برداشت کیا اور ہمیشہ ہمت سے کام لیا ہے، کبھی پیچھے ہٹے نہیں، رخصت سے کام لیا نہیں ہے۔ تو میں نے دوسرے نمبر پر آپ کو بتا دیا، سمجھ میں آ گیا۔ تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا۔ کیوں بھائی؟ کیا فائدہ ہوا؟ اگر رسول اور نبی کو اللہ تعالیٰ نہ بھیجتے اور ہم سے یہ کہتے کہ تم میری رضا تلاش کرو کس کام میں ہے،
اللہ یہ کہہ دیتا کہ کیا تلاش کرو؟ میری رضا تلاش کرو. میری رضا کس کام میں ہے بتاؤ؟ ہم کاروبار کے لیے جا سکتے، صبح سے شام تک ہم کو لگا رہنا پڑتا، سوچنا پڑتا، غور و فکر کرنا پڑتا کہ بھئی اللہ کس کام سے راضی ہوتا ہے، کس کام سے ناراض ہوتا ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی مکروہ ہے، کون سی مکروہ تنزیہی ہے، کون سی مکروہ تحریمی ہے، کون سی واجب. ان سب کاموں میں اگر لگا دیا گیا ہوتا ہمیں تو بتاؤ ہم دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتے؟ نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا جنہوں نے آ کر ہمیں بتایا، ہمیں صرف عمل کرنا رہا، ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی. اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ پالمپوری ایک عجیب بات بیان فرماتے تھے، اس کو آپ کبھی غور کریں تو مزہ آئے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ یورپ کے لوگ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کہتے ہیں. اپ ٹو ڈیٹ کا مطلب کہ ڈیٹ آنے سے پہلے وہ سب بتا دیتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے یہ کیسے اپ ٹو ڈیٹ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ استنجا کرنے کے بعد، پاخانہ کرنے کے بعد ان کا دماغ یہ کہہ رہا تھا کہ یار اسی ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، اب اسی ہاتھ سے پاخانہ صاف کریں گے تو کھانا کیسے کھائیں گے؟ تو ان لوگوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ چمچ کو ایجاد کیا. کس کو ایجاد کیا؟ حضرت فرماتے قربان جائیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. حضرت نے فرمایا کہ دو ہاتھ ہے بھائی، ایک ہاتھ کو کھانے کے لیے استعمال کرو اور ایک ہاتھ کو پاخانہ صاف کرنے کے لیے. چمچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے اتنی چھوٹی سی چیز تھی لیکن ان کی عقل یہاں تک نہیں گئی اور ایک نبی کی عقل وہاں تک جاتی ہے. اس سے بڑا احسان نبی کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو پوری بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ تو بات ہو گئی. اب آگے سمجھیے، انبیاء علیہم السلام کی ترتیب سمجھا رہا ہوں آج. کل سمجھاؤں گا معجزات اور کرامت کے بارے میں، آج ترتیب سمجھا رہا ہوں. بہت سے لوگوں کو ترتیب معلوم نہیں ہے. دیکھیے میں جو ترتیب بیان کرنے جا رہا ہوں ایسا ضروری نہیں ہے کہ یہی ترتیب ہو. میں نے جو کوشش کی ہے وہ ترتیب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نمبر 1، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام نبی ہے. کیا ہے؟ نبی ہے، کیونکہ مستقل کوئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے. آپ کے زمانے میں کوئی کافر نہیں تھا کہ آپ کو محنت کرنی پڑے. دوسرے نمبر پر ہے حضرت شیس علیہ السلام. تیسرے نمبر پر ہے حضرت ادریس علیہ السلام. تیسرے نمبر پر حضرت ادریس علیہ السلام. چوتھے نمبر پر ہے حضرت نوح علیہ السلام. ان کے بعد ہے حضرت ہود علیہ السلام. ان کے بعد ہے حضرت صالح علیہ السلام. ان کے بعد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کے بعد ہے حضرت لوط علیہ السلام. ان کے بعد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان کے بعد ہے حضرت اسحاق جو ان کے بھائی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام. ان کے بعد ہے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. ان کے بعد ہے ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. اور پھر ان کے بعد بعضوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو گنایا ہے. بات سمجھ؟ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. پھر ان کے بعد ہے حضرت ایوب علیہ السلام. ان کے بعد حضرت یونس علیہ السلام. پھر ہے حضرت الیاس علیہ السلام. پھر ہے حضرت الیسع علیہ السلام. ایک بات یاد رکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بعضوں نے حضرت یوشع کو بھی گنایا ہے. بہر تو میں بات چل رہی تھی حضرت الیسع. اس کے بعد حضرت ذی الکفل جن کا نام ہے قرآن میں بیان کیا ذو الکفل. تو ذو الکفل علیہ السلام. بعضوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام. پھر اس کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام. پھر ان کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام. اور سب سے اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو میری بات سمجھ میں آ گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. ہاں لیکن قاصد ضرور آئے تھے. کیا کہہ رہا ہوں؟ قاصد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے جن کو ہم صحابہ کہہ سکتے ہیں، جن کو وہ حواریین کہتے تھے، وہ آئے ہیں ضرور. تو بہرحال انبیاء علیہم السلام کی یہ ترتیب آپ کے سامنے رکھی. ہو سکتا ہے اس ترتیب میں کچھ آگے پیچھے ہو لیکن اس ترتیب کو دماغ میں بٹھا دینا چاہیے. اب دو باتیں رہ جاتی ہے. ایک
نبی معصوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اور ایک بحث رہ گئی ہے معجزات اور کرامت کی. بس یہ دو بحثیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرے.